أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آپ کی خدمت میں 11ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سورہ توبہ جو ہے وہ اس میں کنٹینیو ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 سے ہم ان کا آغاز کرتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم، یعنی واضح ہے کہ کفر اسلام شہر اور دیہات کی میراث نہیں ہے، نہ شہری زندگی اسلام کی ضمانت ہے کہ اس میں جو ہے وہ قریش اور یہود جو ہے وہ مدینے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور نہ یہ کہ دیہاتی زندگی کفر و نفاق کی ضمانت ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے مخلص صاحبان ایمان پیدا ہوئے ہیں۔ شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ دیہات والے عام طور سے علم اور معلومات سے دور ہوتے ہیں اور اسی لیے اپنے نظریات میں شدید اور جہالت سے قریب تر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ایمان اور اخلاص بھی محکم تر ہوتا ہے شہر والوں کی نسبت، جیسا کہ خود اس آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ معلومات سے دور ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ راہ خدا میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اسے گھاٹا بھی سمجھتے ہیں، ورنہ شہری قسم کے ہوشیار ہوتے تو خرچ ہی نہ کرتے۔ ان لوگوں کی منافقت کا یہ اثر ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب تباہ ہو جائیں تو ہمیں بھی اس خسارے سے نجات مل جائے۔ بہرحال اعرابیت کا ایک کردار ہے جس کی روح جہالت اور کفر و نفاق میں شدت سے ہے۔ یہ جہاں بھی پیدا ہو جائے اسے اعراب ہی کہا جائے گا، چاہے ہمارے ہاں ہو چاہے کہیں اور ہو، چاہے دنیا کا متمدن ترین علاقہ ہی کیوں نہ ہو اور وہاں کے رہنے والے کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ آیت کریمہ نے اس میں عالم اسلام کو 4 حصوں پہ تقسیم کیا ہے: ہجرت اور نصرت کی طرف سبقت کرنے والے، سابقین کا اتباع کرنے والے، دیہات کے منافقین اور شہر کے ہوشیار منافقین۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے اعمال نیک اور بد مخلوط ہیں، آپس میں مکس اپ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی اور پھر توبہ کرنے آئے۔ ان 10 افراد میں ابو لبابہ بھی تھے جنہوں نے اپنے کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا تھا، اور پھر آیت کے نزول کے بعد رسول خدا نے آ کے جب انہیں کھولا تو سارا مال لا کر دے دیا کہ اسی نے انہیں جہاد سے روکا تھا، اور حضور نے بحکم خدا قبول بھی کر لیا۔ اس مقام پر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جنگ تبوک 9 ہجری تک مدینہ اور اس کے اطراف میں منافقین بھرے ہوئے تھے، تو 11 ہجری میں یہ سب کہاں چلے گئے، اور وفات رسول خدا کے بعد سارا مدینہ کس طرح سے اہل حل و عقد کا شہر بن گیا اور سارے بزم نشین عادل کس طرح سے قرار پا گئے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ابو عامر راہب مدینے کا ایک نصرانی تھا، اس نے پہلے دن سے اسلام کی مخالفت شروع کر رکھی تھی۔ رسول خدا نے مدینے میں قدم جمائے تو یہ مکہ بھاگ گیا، مکہ فتح ہوا تو طائف چلا گیا، طائف کے لوگ اسلام لے آئے تو یہ شام چلا گیا، اور وہاں سے منافقین کو لکھا کہ تم لوگ مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بناؤ اور اسے اپنا قلعہ قرار دو، میں قیصر روم کے طرف سے فوج لے کے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے کیا کیا؟ منافقین نے فی الفور ایک شاندار مسجد بنائی اور رسول خدا سے افتتاح کی خواہش ظاہر کی کہ یہ ہمارے گھروں سے قریب تر ہے اور کمزور لوگوں کے لیے کافی کارآمد ہے، جو کچھ ضعیف افراد ہیں وہ آسانی سے یہاں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تبوک سے واپسی پر اس کو ملتوی کر دیا، یعنی اس کے افتتاح کو، اور واپس آ کر بحکم خدا اسے منہدم کر دیا کیونکہ خدا کا حکم آ گیا تھا۔
اور واضح رہے کہ ایسے آب و عامر ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مسجد زرار ہر دور میں تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کی تباہی کا منصوبہ کفر کا بہت پرانا حربہ ہے، اور افسوس کہ آج کوئی ان حقائق کو بے نقاب کرنے والا نہیں ہے، اور نفاق برابر ترقی کر رہا ہے، اور اسلام کے نام پر اسلام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ خدا نے چاہا تو وارث پیغمبر پردہ غیب سے باہر آ کر ان حقائق کو پھر سے بے نقاب کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت اس پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ مفسرین نے اس آیت کے بارے میں 3 احتمال دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک بزرگوں کے بارے میں استغفار کی خواہش رسول خدا سے کی تو آیت نازل ہوئی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول خدا نے خود اپنی والدہ کے بارے میں استغفار کی اجازت مانگی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ رسول اکرم نے جناب ابو طالب کے بارے میں استغفار کرنا چاہا تو خدا نے منع کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تیسرا قول بہرحال باطل ہے کیونکہ جناب ابو طالب کا انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے ہو چکا تھا اور یہ سورہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ تو اب تک رسول خدا کا طرز عمل کیا تھا اس حوالے سے؟ یہی حال جناب آمنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا انتقال بھی کیونکہ بہت پہلے ہو چکا تھا، لہٰذا آیت در حقیقت تمام مسلمانوں کے استقاضہ کے بارے میں ہے، اور جناب ابو طالب کا نام صرف اموی محدثین نے بغض علی علیہ السلام کے انتقام میں اس کی تفسیر میں شامل کیا ہے۔ اگلی آیت 119 آیت نمبر سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جن صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم اہل ایمان و تقوی کو دیا گیا ہے وہ صرف زبان اور قول کے ہی صادق نہیں ہیں بلکہ قول، عمل، وعدے اور کردار ہر اعتبار سے صادقین ہیں، تاکہ سارا عالم ایمان و تقوی ان کے ساتھ چل سکے اور وہ سب کے ساتھ ان سب کے قائد اور رہنما قرار پا سکیں۔ سورہ توبہ کے بعد اس پارے میں سورہ یونس جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارک کو جناب یونس علیہ السلام سے موسوم کیا گیا ہے اور اس میں ان کا ذکر خیر کیا گیا ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے عقائد کا اس میں زور زیادہ ہے کہ ابتدائی تبلیغ میں اعمال پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض آیات کو مدنی آیات قرار دیا گیا ہے اس سورہ کی۔ بہرحال ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک انسان پر وحی کس طرح سے نازل ہو سکتی ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہ وحی نازل کرنے والے میں کمزوری ہے اور نہ انسان نااہل ہے، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان ایک ایسی عجیب و غریب مزاج کی مخلوق ہے کہ جب حالات سے عاجز آ جاتا ہے تو بدترین عذاب کی دعا کرنے لگتا ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس طرح کفار نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی خواہش ظاہر کی، دعا کی، اس کے بعد جب یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے دور ہونے کی دعا کرنے لگتا ہے، اور پھر جب عذاب دور ہو جاتا ہے تو خداوند عالم سے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے جیسے اسے پہچانتا ہی نہیں ہے اور اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بندوں کے بارے میں تو احسان فراموشی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اب آئندہ اس سے سابقہ نہیں پڑے گا، جس طرح عام حالات میں ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن خدا سے تو انسان کسی وقت بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف سے اس طرح کی غفلت علامت ہے کہ بندہ نفسانی اعتبار سے انتہائی خبیث اور ذلیل اور نہایت ہی درجے کا پست ہے، ورنہ رب العالمین کے احسانات کی طرف سے غافل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے انسان کے لیے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے وَلَوْ إِنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یظلمون۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس عذاب الہی سے بچانے کے لیے فدیہ بھی کام آتا ہے اور ندامت اور شرمندگی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت جو ہے وہ معین ہے۔ دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے، یہیں سارے کام اگر کر لیے تو یہ بعد میں کام بھی آئیں گے، اور اس کے بعد قیامت آ گئی اور عذاب سامنے آ گیا
تو کل کائنات کا بھی فدیہ دے دیا جائے تو بھی یہ کام آنے والا نہیں۔ دنیا میں ایک ایک پیسہ کام آتا ہے اور آخرت میں خزانہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یہ صاحبان ایمان کے لیے واقعاً عبرت ہے کہ کفار کی طرح مرنے کا انتظار نہ کریں اور دنیا ہی میں عمل خیر کریں، خمس زکوٰۃ جو بھی واجبات ہیں وہ ادا کریں تاکہ آخرت میں ہمیں فدیہ دینے کی ضرورت نہ پڑے، اور توبہ کر لیں تاکہ وہاں شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ایک اور اہم آیت جو ہے وہ آیت نمبر 90 ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو بنی اسرائیل کے سامنے دریا آ گیا، جناب موسیٰ نے عصا مار کے راستہ بنایا، پھر سب کے سب الگ الگ راستے بنا دیے، سب اس میں سے الگ الگ راستے بنے اور درمیان میں پانی جالیاں بنا دی تاکہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ فرعون نے بھی جب یہ راستہ بنا دیکھا تو اس پہ چل پڑا، لیکن جب سارا لشکر پانی میں آ گیا تو قدرت نے اسے غرق کر دیا۔ فرعون نے یہ کیا کیا؟ توبہ شروع کر دی۔ تو قدرت نے کیا جواب دیا ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوا کرتی، البتہ تیرے جسم کو عبرت کے طور پہ ضرور باقی رکھا جائے گا۔ اور آج بھی یہ جسم جو ہے فرعون کا موجود ہے عبرت کے طور پہ میوزیم میں۔ اس واقعے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نبی کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا بھی نجات کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ جب تک انسان کی نیت صاف نہ ہو تو کوئی چیز اس کی یہ نیت ہی ہے جو اس کے کام آتی ہے، ورنہ کوئی انسان نبی کے راستے پر نبی کے خاتمے یا ان کے پیغام کی بربادی کی نیت سے چلے تو بربادی کے علاوہ اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ یعنی اس شخص کی نیت کا نیک ہونا ضروری ہے، یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلتے ہوئے میں ہدایت پا جاؤں۔ انشاءاللہ اگلے پارے کے اہم نکات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد علیہ